بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مصباح الانشاء حصہ اول، تمرین نمبر 2۔ مندرجہ ذیل جملوں میں غور کرو اور اسم، فعل اور حرف کی تعین کے ساتھ ان کی علامتیں بھی بتاؤ۔ یہاں پر مندرجہ ذیل جو جملے ہمارے پاس دیے گئے ہیں ان میں غور کرنا ہے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ پھر اسم ہے تو کیوں اسم ہے، فعل ہے تو کیوں فعل ہے، اور حرف ہے تو کیوں حرف ہے، یعنی علامتیں بھی بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے تجملی بالاخلاق الفاضلہ۔ تجملی تو آراستہ کر، بالاخلاق اخلاق کے ساتھ، فاضلہ بلند، اچھے، بہتر۔ تو اپنے آپ کو بہتر اخلاق کے ساتھ آراستہ کر، تو اپنے آپ کو بہترین بلند اخلاق کے ساتھ مزین کر، آراستہ کر۔ تو یہ تجملی فعل ہے کیونکہ فعل امر ہے، با حرف ہے کیونکہ یہ حرف جار ہے، اور اپنی بات جو ہے اپنے آپ نہیں بتا رہا ہے بلکہ دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے کلام کو یا اپنی دلالت کو پورا کر رہا ہے۔ اخلاق یہ اسم ہے کیونکہ الف لام اس پر لگا ہوا ہے۔ دوسری بات، اس پر حرف جر داخل ہے، اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اور الفاضلتی یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ اخلاق کی صفت ہے، اور جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں اسم ہے۔ یعنی متبوع اور تابع ایک کا حکم ہوتا ہے، تو متبوع اگر اسم ہے تو تابع بھی اسم ہی ہوگا۔ آگے ہے سوفا ابلغ غایتی۔ سوفا ان قریب، ابلغ میں پہنچ جاؤں گا، غایتی اپنے مقصد کو، میں ان قریب اپنے مقصد کو پا لوں گا، میں ان قریب اپنے مقصد کو پا لوں گا۔ تو یہ سوفا جو یہ حرف ہے کیونکہ یہ ان قریب کے معنی میں تو آتا ہے، لیکن جب تک دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملے گا تب تک اپنا معنی نہیں بتائے گا۔ جب یہ فعل مضارع کے ساتھ ملتا ہے تبھی اپنا معنی پورا کرتا ہے کہ ان قریب میں کیا کروں گا، ان قریب میں پا لوں گا غایتی اپنے مقصد کو۔ اور ابلغ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ فعل ہے کیونکہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ غایتی یہ اسم ہے کیونکہ غایت مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اور جو بھی مضاف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غایت مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے الامانۃ خلق جمیل۔ امانت بہترین اخلاق ہے، امانت بہترین اخلاق ہیں، خوبصورت اخلاق ہیں۔ الامانت جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، خلق یہ اسم ہے کیونکہ تنوین داخل ہے، اور جمیل بھی اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین داخل ہے۔ یہ علامتیں ہوئیں، تو الامانت اسم ہوا، خلق بھی اسم ہوا، اور جمیل بھی اسم ہوا، ان کی علامتیں بیان ہو گئیں۔ لا تخلف وعدہ کا، اس کا ترجمہ ہوگا اپنے وعدہ کی خلاف ورزی مت کر، یعنی اپنے وعدے کی خلاف ورزی مت کر، اپنے وعدے کو مت توڑ، اپنے وعدے کی خلاف ورزی مت کر، اپنے وعدے کے خلاف مت کر۔ لا تخلف یہ فعل ہے کیونکہ فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں جو ہوتا ہے وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ وعدہ کا یہ وعدہ جو ہے اسم ہے کیونکہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے ان الہوا الطلقہ مفید۔ ہوا مطلب ہوا، اور طلقہ مطلب کھلی ہوئی۔ بے شک کھلی ہوئی ہوا جو ہے مفید فائدہ مند ہے، بے شک کھلی ہوئی ہوا فائدہ مند ہے۔ انا حرف ہے کیونکہ یہ جب تک کسی اسم کے ساتھ نہیں ملے گا تب تک اپنا معنی پورا نہیں بتاتا ہے، اس لیے حرف ہوا۔ ہوا یہ اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، اور الطلقہ بھی اسم ہے کیونکہ اس پر بھی الف لام داخل ہے، اور الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ مفید یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین داخل ہے، اور تنوین کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے من یفرط فی العقل یتخم۔ من مطلب جو، یفرط افراد کرے گا، زیادتی کرے گا، فی العقل کھانے میں، جو کھانے میں زیادتی کرے گا، جو کھانے میں بے احتیاطی کرے گا، یتخم وہ بد ہضمی کا شکار ہو جائے گا۔ جو شخص کھانے میں بے احتیاطی کرے گا وہ بد ہضمی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ من جو ہے
یہ اسم ہے کیونکہ یہ اسم شرط ہے، اور اس میں شرط بھی اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے۔ اور یفرط یہ جو ہے فعل ہے، فعل مضارع ہے، یفرط جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے۔ اور فی العقلی میں جو فی ہے یہ حرف ہے، اور العقل جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ اور یدخم جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل ہوا۔ تو جو شخص کھانے میں بے احتیاطی کرے گا وہ بد ہضمی کا شکار ہو جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، 7 نمبر ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے مراد کو پہنچے۔ قد مطلب تحقیق، افلح پہنچے، کامیاب ہوئے، المؤمنون مومنین، ایمان والے تحقیق کامیاب ہوئے، تحقیق ایمان والے کامیاب ہوئے۔ یہ قد جو ہے یہ حرف ہے کیونکہ جب تک یہ کسی فعل کے ساتھ نہیں ملتا تب تک اپنا معنی پورا نہیں کرتا، اور حرف وہی ہوتا ہے جو اپنا معنی دوسرے کے ملائے بغیر پورا نہ بتائے۔ تو یہاں پر قد جب افلاح کے ساتھ ملا تب اس نے اپنا معنی تحقیق کا کیا، اور افلاح یہ فعل ہے کیونکہ فعل ماضی ہے باب فعال سے، اور المؤمنون جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے مراد کو پہنچے۔ لن ينتصر الظالم، لن ينتصر الظالم، ظالم فتح یاب ہرگز نہیں ہوگا، ظالم ہرگز فتح یاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ لن جو ہے یہ اسم ہے، لن جو ہے یہ حرف ہے، یعنی حرف نفی تاکید، اور یہ اپنا جو ہے کیونکہ اپنا معنی بغیر فعل کے ملائے بغیر نہیں بتاتا، اس کا معنی ہوگا صرف ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب اس کو فعل کے ساتھ ملایا جاتا ہے، فعل مضارع کے ساتھ تو اب اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں کامیاب ہوگا، یا لن یضرب ہرگز نہیں مارے گا، لن ینتصر الظالم ہرگز ظالم کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ینتصر یہ فعل ہے کیونکہ فعل مضارع ہے، یا لن داخل ہے اس لیے فعل ہے، کیونکہ لن کا داخل ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے، یعنی لن جس فعل پر داخل ہوتا ہے وہ فعل کی علامت ہوتی ہے۔ اور الظالم جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ لم یثمر الشجر، درخت جو ہے پھل نہیں لایا، تو یثمر فعل ہے کیونکہ اس پر حرف نفی جہت بلم داخل ہے، اور حرف نفی جہت بلم کا داخل ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے، جس پر حرف نفی جہت بلم داخل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے بعد والا۔ اور الشجر یہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ اور لم کو اگر الگ سے دیکھیں تو یہ بالکل الگ سے یہ حرف ہے کیونکہ یہ بغیر یثمر کی ملائے اپنا معنی پورا بتائے گا نہیں۔ اس کے بعد نمبر 10 پر ہے وضعت الخادمۃ الاطباق علی المائدۃ، وضعت کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، الخادمۃ مطلب خادمہ، اطباق مطلب ہوتا ہے پلیٹیں، علی المائدۃ دسترخوان پر، خادمہ نے دسترخوان پر پلیٹیں رکھیں، خادمہ نے دسترخوان پر پلیٹیں رکھیں۔ وضعت جو ہے یہ فعل ہے کیونکہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ الخادمۃ یہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور جس پر بھی الف لام داخل ہو وہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ الاطباق بھی اسم ہے کیونکہ اس پر بھی الف لام داخل ہے۔ علی حرف جر ہے کیونکہ یہ اپنا معنی خود نہیں بتا رہا بلکہ المائدۃ کے ساتھ مل کر کے بتا رہا ہے، تو العلا جو ہے حرف جر ہوا، حرف ہوا، اور المائدۃ یہ اسم ہے کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے، اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ اسم کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کی ہماری تمرین نمبر 2 مصباح الانشاء حصہ اول کی مکمل ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمرین سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر تمرین سمجھ میں آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔